خالد مقبول بھائی نے سندھ میں 50 سالوں سے رائج کوٹا سسٹم اور اس کے نتیجے میں سندھ کی 2 بڑی اکائیوں کے درمیان جو خلیج قائم ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی پولرائزیشن کی اس نے شکل اختیار کر لی کہ جس سے سندھ کی ترقی، جو کہ سب سے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ صوبہ ہو سکتا تھا، سندھ صوبے کو وہ ہدف اس منزل تک پہنچنے سے صوبہ سندھ کو روکا گیا ہے اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے، اور اس کے متعصبانہ غیر منصفانہ جو مقاصد حاصل کیے گئے۔ اس کا جو مقصد تھا کہ کسی طرح کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جائیں، اور اپنی مرضی سے اس کا جس طرح استعمال ہوا کہ چلے بھائی اگر 60% ہمارے دیہی سندھ کے بھائیوں کے لیے ہے تو 40% تو کراچی، حیدرآباد اور سکھر کا کوٹا تھا نا، تو وہ تو کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں کو اور یہاں کے طالب علموں کو سرکاری پیشہ ورانہ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے تھے، اور سرکاری ملازمتوں میں جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور خالد بھائی نے کہا کہ 80% سے زیادہ نوکریاں ہمارے اربن کوٹے کی، کراچی، حیدرآباد، سکھر کی بھی کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں کو نہیں ملی داخلے یا نوکریاں۔ تو یہ ظلم جہاں براہ راست سندھ کے شہری علاقوں کے طالب علموں اور نوجوانوں کے ساتھ ہوا، وہیں اس کوٹا سسٹم کا کوئی فائدہ سندھ کے دیہی علاقوں کے، خالد بھائی نے کہا، کسانوں، زمینداروں، چھوٹے زمینداروں، ان کے بچوں کو کہاں ہوا، ان طالب علموں کو کہاں ہوا، انہیں تعلیم کی وہ سہولتیں کہاں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایم کیو ایم پر بھی یہ الزام تھا کہ اے پی ایم ایس او کے قیام سے لے کر آج تک، جو ہماری بھی 40-45 سالہ سیاسی تاریخ ہے، تو آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ، جابرانہ اور متعصبانہ جو یہ نظام ہے اس کے خلاف اپنی سیاست کے سفر کا آغاز کیا۔ آپ لوگ انتخابات جیتتے ہیں، کبھی حکومت میں آتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں، لیکن 50 سالوں میں آپ اربن سندھ کا مینڈیٹ لینے اور رکھنے کے باوجود اس کوٹا سسٹم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اس کے ناجائز اور غلط استعمال کو آپ بے نقاب نہیں کر سکے۔ سیاسی طور پر تو کرتے ہیں، بیانات تو دیتے ہیں، لیکن آپ نہ اسے ختم کرا سکے، نہ اس کے ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی اور متعصبانہ، غیر منصفانہ استعمال کو ختم نہیں کرا سکے۔ آج خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں یہ کامیابی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، گزشتہ کل 30 جون جب مالیاتی سال وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ختم ہوتا ہے اور حکومتی اداروں کا، بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے ایک آڈٹ کے لیے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس مالیاتی سال کے اختتام پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا سدباب ضرور کر دیا، ایک عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے، ایک عدالتی مقدمے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے سندھ ہائی کورٹ میں اگست 2023 میں یہ مقدمہ ہم نے دائر کیا، اور کل جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں ہمارا موقف سرخرو ہوا، ہم سرخرو ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہیں کہ اس نے کوٹا سسٹم کے متعصبانہ، غیر منصفانہ، جابرانہ جو اس کا ناجائز استعمال تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور وہ رہنما اصول سندھ ہائی کورٹ نے وضع کر دی ہے کہ یہ 54,000 نوکریاں جو واک ان انٹرویوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو، اپنے سالے سالیوں کو، اپنے بھانجے بھتیجوں کو تقسیم ہو رہی تھی اور باقی بیچی جا رہی تھی، یہ ساری 54,000 نوکریاں جو کہ سندھ کے نوجوانوں اور پھر ان میں ایک بڑا کوٹا یا بڑا حصہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میرٹ کے ایک اور قتل کو روکا ہے۔ پاکستان کے سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں، طالب علموں کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا تھا مسلسل، اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ہم نے لگام لگا دی ہے، اس پر ہم نے بریک لگا دیا ہے، اور ہم سندھ ہائی کورٹ کے مشکور ہیں۔ عدالتی نظام سے یہ فیصلہ، دوسرا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ 3-4 کامیابیاں ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل بھی مختصراً بتاؤں گا کہ پہلی
کامیابی آبادی میں پہلی مرتبہ کراچی سندھ کا 37% ہو گیا، ورنہ 50 سالوں سے 33% تھا۔ قبائلی علاقے ہوں، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے اندرون سندھ، ہر جگہ سے روزگار اور معاشی استحکام کے لیے لوگ کراچی میں آتے ہیں، لیکن یہاں کی آبادی میں اضافہ سینسس میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم نے نگرانی کر کے پہلی مرتبہ لاپتہ آبادی کو ریکور کروائی ہے۔ پہلا کارنامہ تھا خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی قیادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرجر جو ہوا تھا ایم کیو ایم کے تمام بکھرے ہوئے لوگوں کا 11 جنوری 2023، یہ اس کے بعد پہلی کامیابی وہ ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 140A کا مقدمہ جو ہم سب نے مل کر دائر کیا تھا کہ یہ اختیارات اور وسائل شہری حکومت، مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو جانے چاہیے، اور یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے نہیں، پنجاب کے شہروں اور ضلعوں کے لیے، بلوچستان کے اضلاع اور شہروں کے لیے، کے پی کے اندرون سندھ اور پورے سندھ کے شہروں اور ضلعوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے کیا، اور ان کو اختیارات دینے کا حکم آ گیا۔ یہ سپریم کورٹ گلزار احمد شیخ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، وہ دوسری بڑی کامیابی۔ اور پھر تیسری بڑی کامیابی الحمدللہ 8 فروری 2024 ہم نے اپنی چھینی ہوئی سیٹوں کو عوام کی تائید اور حمایت سے واپس لیا، یہ تیسری بڑی کامیابی۔ اور یہ 30 جون 2024 جو کل ہوا، یہ ہماری چوتھی بڑی کامیابی ہے۔ یہ نوجوانوں میں، طالب علموں میں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو ایک تشویش تھی کہ ایم کیو ایم شاید کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ، ناجائز، غیر آئینی استعمال، جس میں ہمارا 40% کا کوٹا بھی ہمیں نہیں ملتا، ہم نے یہ انشور کیا ہے۔ اور اس عدالتی فیصلے کے بعد حکومت سندھ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز 1971 کے تحت جو ہے وہ پی آر سی کے مطابق، اور وہ پی آر سی کا بننا بھی ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے کہ بھائی تمہارا باپ بھی جس شہر کا تھا، تو اگر باپ تمہارا جس شہر اور ضلع کا ہے تو تمہارا حق پی آر سی پر پہلے ہے۔ کسی کا باپ کراچی میں نہیں رہتا تھا، کہیں اور رہتا ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں یا اندرون سندھ میں، تو اس کا کراچی کے پی آر سی اور ڈومیسائل پر پہلا حق نہیں ہے۔ یہ قواعد اور ضوابط میں جو سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، 74 اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر 71 میں یہ پہلی بار کوٹا سسٹم یحییٰ خان کے زمانے میں آیا تھا۔ اگر اس کی اسپرٹ اچھی تھی تو اس کا استعمال ناجائز تھا، غلط تھا، اس کے دورانی کو مقرر کیا جانا۔ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کا منصفانہ استعمال ہونا چاہیے، ہم نے اسی کو انشور کیا ہے۔ ورنہ ایک وقت آنا چاہیے کہ یہ سارا نظام میرٹ پر قائم ہونا چاہیے، تاکہ میرٹ کا قتل نہ ہو، پاکستان کے مستقبل کو تاریک نہ کیا جائے، نہ کوئی واک ان انٹرویوز ہوگا، پی آر سی کا خیال کیا جائے گا، اشتہارات نمایاں اور بڑے اخباروں میں دیا جائے گا، اور ایک کمیٹی قائم ہوگی صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی کہ ہم اپنے شہروں میں ہمارے کوٹے پر ہونے والی نوکریوں کی نگرانی کر سکیں، اس عمل کو دیکھ سکیں۔ یہ ہماری نگرانی، ہم سرپرستی نہیں کہہ رہے، ہم اس میں کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج یا کسی قسم کا میرٹ سے ہٹ کے کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بھی کوٹا ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے، اس پر ہمارے بچوں کو میرٹ پر انہیں داخلہ ملنا چاہیے۔ میڈیکل کالجز، سرکاری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں یا دیگر ادارے ہیں، پروفیشنل کالجز اور سرکاری محکموں میں بھی نوکریاں انہیں میرٹ پر ان کے حصے میں، ان کے کوٹے میں ملنی چاہیے۔ صرف مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے جن کی آبادی 50% سے بھی زیادہ ہے۔ ایک وقت میں کراچی اور سندھ کے شہروں میں مہاجروں کی آبادی 80% تک بھی تھی۔ انفلکس ہے، روزگار کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ہماری طرف سے اس پر کوئی ذرا سا بھی ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ کراچی سب کا شہر ہے، مائی باپ ہے، اور پنجاب سے لوگ آتے ہیں، کے پی کے سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں اور اندرون سندھ سے آتے ہیں۔ لیکن پھر اگر اسسٹنٹ کمشنر کراچی میں ہیں تو اگر 95% سندھی بولنے والے ہیں تو پھر نہ اردو بولنے والے، نہ پنجابی بولنے والے، نہ سرائکی، نہ ہزارے وال، نہ کشمیری، نہ گلگیتی بلتی، نہ سندھی، نہ میمن، نہ گجراتی، تو پھر یہ سوال تو کراچی کے سارے پاکستانی جو ہر علاقے سے کراچی میں بستے ہیں،
جو ہر زبان بولنے والے پاکستانی ہیں، تو پھر ایک پاکستانی کو تو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے سندھ کی متعصب جو جابروں وڈیروں کی حکومت ہے کہ پھر آپ اس صوبے کو اگر یک رنگ بنانا چاہتے ہیں، ایک زبان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو کراچی حیدرآباد سکھر میں بسنے والے دیگر زبانیں بولنے والے وہ کہاں پر جائیں گے، وہ اپنا حق کہاں سے مانگیں گے؟ یہ سوال ہے، اور یہی سوال ہم نے اٹھایا ہے کہ اگر ہمارے حق پر بھی وہ ڈاکہ ماریں گے تو اس کی اجازت اب ہم نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ قانون انصاف اور عدالتیں بھی نہیں دیں گے۔ میں ایک شعر پڑھ کے ختم کر دوں بات کہ نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغدار جلا دیا، سفید دشمنوں کو خبر کرو، میرے دوستوں کو نوید ہو، وہ جو رکھتے تھے قرض جان پر وہ حسابات چکا دیا۔